معزز و محترم حضرت قبلہ پیر طریقت میاں صاحب، سٹیج کی زینت بنے ہوئے شیوخ حدیث، علماء، مشائخ اور میرے سامنے تشریف رکھنے والے فضلاء، علماء، عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقت کی ویسے بھی میں خطاب آپ کو پتہ ہے کہ گھنٹوں کے حساب سے نہیں، منٹوں میں ہوتا ہے، تو بس وہ حضرت قبلہ شیخ الحدیث صاحب کا آپ نے مفصل بیان سنا۔ میرے علم کی ان کے علم سے نسبت بنتی کوئی نہیں، لیکن پھر بھی ان کے ٹائم کا خمس، یہ بھی زیادہ اگر فل ٹائم لگایا تو خمس 5واں حصہ ان کے ٹائم کا، ورنہ اس سے بھی پہلے ختم ہو جائے گا۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے، جیسا میں خطاب کرتا ہوں مختصر سی بات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو مبارکباد میاں صاحب کو بھی اور آپ حضرات کو بھی۔ ہاں جی، بالکل بالکل، شیخ کریم ان کے لیے تو بہت بڑی مبارک ہے، ان کا فیض جاری اور ساری ہے۔ آپ کو مبارکباد بھی دے رہا ہوں کہ وہ دستار بندی ہوگی تو آپ چند گز کپڑے کا نام نہیں ہے دستار فضیلت، ایک ذمہ داری کا نام ہے۔ میاں صاحب کی طرف سے اور اساتذہ کی طرف سے اب آپ کے سر پر ایک ذمہ داری رکھ دی گئی ہے، اللہ پاک اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ شیخ الحدیث صاحب آپ کو سبق پڑھا رہے تھے، میں نے بزرگوں کو تھوڑا سا سبق سنانا ہے۔ میرے اور ان کے خطاب میں یہ نسبت، وہ پڑھا رہے تھے، میں سنا رہا ہوں سبق اپنے اساتذہ کو۔ پیچھے میرے استاد محترم حضرت علامہ رئیس المناطق کا علامہ مولانا مفتی محمد سلیمان صاحب رضوی قدس العالی میرے استاد ہیں۔ اب آپ کہیں گے استاد ہے تو وہ آگے بیٹھ گیا، دیکھو نا جی استاد، اب مشائخ ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے، آگے بھی علماء مشائخ دائیں بائیں، ایسی صورت میں میری حیثیت اس نمازی جیسی ہو گئی جو کعبے کے اندر نماز کے لیے کھڑا ہو، وہ کدھر منہ کرے گا کدھر پیٹ کرے گا، ہر طرف تو پھر کعبہ ہی کعبہ ہے، اسے اجازت ہوتی ہے جدھر مرضی۔ تو یہاں بھی ہر طرف علماء و مشائخ ہیں، اس واسطے اتنی رخصت تھوڑی سی مجھے مل گئی کہ جدھر بھی منہ ہو جائے ہر طرف علماء و مشائخ۔ لو جی، میں نے قرآن پاک کی پوری آیت نہیں پڑھی، صرف ایک جملہ پڑھا، محمد رسول اللہ۔ اسی سے پتہ چل گیا، اشارہ ہو گیا ہوگا کہ کتنا لمبا خطاب کرنا ہے۔ محمد رسول اللہ، یہ رب کریم کی طرف سے قرآن مجید میں یہ اعلان ہے۔ اس نے اپنے محبوب کو جس لقب سے ملقب فرمایا، جس عنوان سے معلوم فرمایا، جو نام عطا فرمایا، اس کا قرآن میں اعلان کر دیا، محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے نبی تو بھیجے ہیں کوئی تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب، ایک روایت میں 1,24,000، 1.25 لاکھ کے قریب۔ ہمارے آقا کو بھی اس نے نبی بنا کے بھیجا، تو نبی تو 1.25 لاکھ کے قریب۔ میں نے فرق بتانا ہے باقی نبیوں میں اور ہمارے آقا جن کو اللہ نے قرآن پاک میں یہ عظیم نام عطا فرمایا، محمد رسول اللہ، باقی نبیوں میں اور ہمارے آقا کا فرق کیا؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے جی، نبی تو سارے برحق ہیں، سارے سچے ہیں، سارے معصوم ہیں، مگر فرق
دیکھیے اللہ پاک اپنے کسی محبوب بندے کو ولایت عطا فرما دے، ولی بنا دے، تو ولایت ایک تاج ہے جو اس اللہ کے نیک بندے کو مل گیا۔ تو جس کو کوئی تاج مل جائے، کیا اسی کا ترجمہ نہیں کہ وہ تاجدار ہے؟ جس کو تاج ملے اسی کو تاجدار کہتے ہیں۔ رب کریم کی طرف سے جس کو ولایت کا تاج مل گیا، ہم اس کو تاجدار ولایت کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور اس سے بڑا تاج ہے نبوت، ولایت سے بھی بڑا تاج نبوت۔ تو رب کریم جسے نبوت عطا فرمائے، یہ ایک تاج ہے جو اللہ نے اس کو عطا فرما دیا۔ تو جسے اللہ نے نبوت کا تاج عطا فرمایا، اسے تاجدار نبوت کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تاجدار نبوت جن کو اللہ نے نبی بنایا، تو تاجدار نبوت تو کوئی 1.25 لاکھ کے قریب ہو گئے، لیکن تاجدار ختم نبوت صرف ایک، فقط ایک، وہی جو اللہ کے محبوب اور ہمارے آقا، جن کا اللہ نے قرآن میں یہ اعلان فرمایا محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، کیونکہ فرق ہوا ہے۔ اور سنیں، اللہ کا ہر نبی رحمت، کوئی نبی بھی رب کریم کا زحمت، مصیبت، بیماری بن کے نہیں آیا۔ ہر نبی، اللہ پاک کا ہر نبی رحمت، تو پھر رحمت تو کوئی 1.25 لاکھ ہو گئے، لیکن رحمت للعالمین صرف ایک، تو وہی ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ پاک نے نبی بھیجے، ان کی امتیں بھی، کسی نبی کی امت میں کوئی دوسرا نبی شامل نہیں۔ ذرا میں بدل دوں گا، اللہ پاک نے جتنے نبی بھیجے ان میں سے ایک نبی بھی ایسا نظر نہیں آئے گا آپ کو ان 1.25 لاکھ نبیوں میں کہ اپنی قوم کا، اپنے علاقے کا تو وہ نبی ہو، لیکن اپنے سے کسی افضل نبی کا وہ امتی بھی ہو، ایسا ایک نبی بھی نہیں ملے ان 1.25 لاکھ نبیوں میں کہ وہ اپنی قوم کا تو ہو نبی، لیکن اپنے سے کسی افضل نبی کا امتی بھی ہو۔ حالانکہ ایک وقت میں کئی نبی بھی اللہ نے بھیجے، مگر کوئی ایک نبی بھی کسی دوسرے نبی کا امتی نہیں۔ اس جملہ میں ذرا میرا ساتھ دیجیے، ان 1.25 لاکھ کے قریب نبیوں میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں جو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو۔ میں نے کہا نا میرا ساتھ دیجیے، ایک نبی بھی ایسا نہیں جو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو۔ اب جملہ بدل رہا ہوں، جوش کے ساتھ ساتھ ذرا ہوش سے بولنا۔ ان 1.25 لاکھ نبیوں میں سے ایک نبی بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو ہمارے آقا کا امتی نہ ہو، ایک بھی ایسا نظر نہیں آئے گا۔ معلوم ہو گیا پہلے نبی بھی نبی ہے، مگر کوئی نبی ایسا نہیں جس کی امت میں بھی کوئی ایک نبی ہو، اور محمد رسول اللہ وہ نبی ہے کہ کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جو ان کا امتی نہ ہو۔ ان 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی کی امت میں ایک نبی بھی نہیں، اور محمد رسول اللہ کی امت میں 1 2 نہیں،
200-400 نہیں، 5-10 ہزار نہیں، 1.25 لاکھ نبی شامل ہے۔ کیوں جی؟ مبارکباد آپ کو بھی دینی ہے، اس سب حاضرین کو دینی ہے، لیکن اس پہ کنجوسی نہیں کرنی۔ مبارکباد میں نبی پاک کی ساری امت کو مبارکباد دے رہا ہوں۔ اللہ نے ہمیں کس نبی کا امتی بنایا؟ اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کی امت میں 1.25 لاکھ نبی بھی شامل ہیں۔ اور ہمیں چاہتا تو ہمیں پہلے کسی امت میں پیدا کر دیتا، مگر اس کی مہربانی اس امت میں پیدا فرمایا جس امت میں 1.25 لاکھ نبی بھی شامل ہے۔ لو جی، محمد رسول اللہ کا مقام اور مرتبہ۔ اب ذرا میرے ساتھ آپ نے ایک لفظ افضل کہنا ہے، گردان 27 سینگوں والی۔ وہ جو آپ ادھر پڑھتے ہیں افضل نے پڑھائی ہوگی نا 14 سینگوں والی، درسگاہ میں بھی 14 سینگوں والی گردان ہی پڑھاتا ہوں، مگر عظمت مصطفیٰ کا ذکر ہے تو گردان 27 سینگوں والی، اور اس گردان میں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ یہ لفظ افضل میرے ساتھ 27 مرتبہ کہنا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کا اجماع۔ دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ نے عام مخلوقات میں سے انسان کو افضل بنایا، پھر کافر انسان سے مومن انسان، پھر مجھ جیسے گناہگار مومن سے صالح مومن، صالح سے شہید، شہید سے متقی، متقی سے مجتہد، مجتہد سے اوتاد، اوتاد سے ابدال، ابدال سے کتب، کتب سے قطب الاقطاب، قطب الاقطاب سے غوث، غوث سے غوث اعظم، غوث اعظم سے تابعی، تابعی سے صحابی، پھر عام صحابی سے انصار صحابی، انصار سے مہاجر صحابی، پھر ان دونوں میں سے بیعت رضوان والے، بیعت رضوان والوں میں سے احد والے، احد والوں میں سے بدر والے، بدر والوں میں سے عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین، خلفائے راشدین میں سے صدیق اکبر، صدیق اکبر سے نبی، نبی سے رسول، رسولوں میں اولو العزم، اولو العزموں میں جناب خلیل اللہ، اور جناب خلیل اللہ سے محمد الرسول اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔